مدینے سے نکل کر ان کو ہم ایسا مزہ چکھائیں گے کہ جان لیں گے نہ دنیا میں تم آقا کے غلاموں سے آگے بڑھ سکتے ہو، نہ قیامت میں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں تم محروم ہو، ہم آقا کی شفقتوں میں ہیں، وہاں تم محروم رہو گے، ہم آقا کے دامن سے لپٹ کر جنت میں جائیں گے۔ کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لیں گے۔ اب جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا اور اس مسئلے کے حامی کثیر تعداد میں صحابہ تھے، یعنی سب سے زیادہ تعداد میں وہ صحابہ تھے جنہوں نے مسئلہ یہ کیا کہ مدینے سے باہر لڑنا، اور کچھ تھے جنہوں نے کہا مدینے میں لڑنا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کھڑا ہوا، یہ کہنے لگا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ہم مدینے میں لڑیں گے۔ کیوں؟ ان کی یہ خواہش تھی کہ جب مکے کی یہ خبر آئی کہ مکے کے کافر مسلمان سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ سارے منافق اور سارے مدینے کے یہودی دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ بڑا اچھا کام ہوا، اندرونی طور پر ہم مسلمانوں کی جڑ کاٹیں گے اور ظاہری طور پر یہ کافر آ رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب وہ عبداللہ بن ابی پریشان ہوا کہ اگر مدینے میں یہ نہیں لڑے، وہاں باہر گئے، یہ بڑی تعداد کے ہوں گے اور ہم اپنا حربہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، میں حمایت نہیں کرتا، لیکن جب کثرت کے ساتھ صحابہ کی یہی مشورہ کا منشا تھی کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو ہم مدینے سے باہر جا کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ السلام نے کیا اعلان کر دیا کہ صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، لیکن مسلمانوں کی جو تعداد تھی جنگ لڑنے کے لیے وہ 1000 پر مشتمل تھی۔ بولو کتنی؟ 1000 پر صحابہ کرام کی تعداد، جن میں 300 منافقین تھے اور 700 بالکل سچے اور کھرے آقا علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ اور ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، تلواریں نہیں تھی، تیغ و تکیہ نہیں تھا، اگر تھا تو مصطفیٰ کا دامن تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا، سب تیار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ کرام تیاری میں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی کاشان نبوت میں تشریف لے گئے، اور جب نماز عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر میں گئے اور تیار ہو کر آئے، میرے آقا علیہ السلام نے سپاہیوں والا لباس زیر تن کیا ہوا تھا، لوہے کا خود اپنے چہرے پر پہنا، سر پر امامہ باندھ دیا، گلے میں تلوار لٹکائی، خنجر تیر اٹھانے لیے، گویا کہ رب کے محبوب کا حسن دوبارہ ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا آج جنگ لڑنے کے لیے تنہا نہیں ہے، اللہ کے محبوب بھی تیار ہیں۔ فوجی لباس پہنا، اسلحے سے لیس ہو کر آئے تو عبداللہ بن ابی مسلمانوں کو ورگلانے لگا، کہا دیکھو اگر تم یہ مشورہ نہ دیتے کہ مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑنی ہے تو آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، یہ گوز نہ پہننے پڑتے، یہ لباس نہ پہننا پڑتا، یہ تلوار نہ لٹکانی پڑتی، تم نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی۔ صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم نے اس لیے عرض نہیں کی تھی کہ آپ کو تکلیف میں پہنچائیں، آقا خواہش یہ تھی کہ جتنے قدم دین اسلام کے لیے آگے کرتے جائیں گے جنت میں مقام بلند ہوتا جائے گا۔ آقا اعمال نہیں ہے، اس لیے آپ
جھوٹی اور سچی ہے. اور سنو میں پلٹ نہیں سکتا, میں ہٹ نہیں سکتا, نبی کو سیب نہیں دیتا کہ جنگی لباس پہننے کے بعد جنگ کیے بغیر اتار دے. میں مصطفیٰ اپنی سوارے نبوت سے کہتا ہوں اندو علی اسم اللہ تعالی. نبی جب زیر تن کر لیتا ہے نا فوجی لباس, پھر اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے مصطفیٰ نے لباس پہن لیا ہے. اب سنو اندو علی اسم اللہ تعالی, اب تم رب کا نام لو اور میدان میں اتر جاؤ. ذالکم النصر ما صبرتم, اب جنگ ہوئی نہیں, اللہ کی حکمت کے تحت اس جنگ میں ہونی شکست تھی, لیکن میرے آقا علیہ السلام پہلے سے اعلان کر رہے ہیں وَلَكُمُ النَّصْرُ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ما صبرتم, اگر جو میں نے کہا ہے نا اس پر روکے رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آگے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ سے تھوڑی لغزش ہوئی کہ وہ روکے نہیں. اگر رک جاتے میرا آقا نے فرما دیا تھا فتح کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں, 12 شوال کو ابو سفیان مکے سے 1000 کا قافلہ لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے چلا دیا, اور بدھ جمعرات جمعے کے دن یہ 3 دن ذوالحلیفہ کے مقام پر اس نے قیام کیا. اپنے جانور کھیتیوں کے اندر چھوڑ دیے اور ساری مسلمانوں کی زمین کی سرسبزی شادابی کی سب کو اجاڑ کر بکھیر کر رکھ دیا. یہاں تک کہ ہندا پورے راستے میں ناچ گانے کرتی رہی اور نوجوانوں کے دلوں کو لبھاتی رہی. اور جب ایک مقام اقوا کے پاس پہنچے تو پھر اس ہندا نے جس کے اندر بڑی دشمنی تھی اس نے مشورہ دیا ابو سفیان کو کہ یہاں تلاش کرو, پرانے لوگوں سے پوچھو یہاں اس نبی کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کی مزار کہاں ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس مقام پر ان کی مزار ہے, اس کو کھودو اور سیدہ آمنہ کے جسد کو نکالو یہاں سے, ہم اس کو میدان عہد میں لے کر جائیں گے. اور جب اگر ہمیں شکست ہوگی اور ہمارے لوگ انہوں نے قید کر لیے اور فدیہ مانگا, تو اگر فدیہ مانگے تو کبھی حضرت آمنہ کا ہاتھ کاٹ کے دیں گے, کبھی پیر کاٹ کے دیں گے, کبھی کان کاٹ کے دیں گے, کبھی گردن کاٹ کے دیں گے. ہم اس طرح اپنے سپاہیوں کا فدیہ ادا کریں گے. اتنی دشمنی تھی, اتنا اناد تھا, اتنی رسول اللہ سے نفرت تھی, لیکن تھا کیا, یہاں یہ نفرت کرتی ہے اور وہاں جس نے فرق دیکھ رہا ہے کہ آج جس سے نفرت کرتی ہے کل اپنی زبان پر اسی کا ترانہ پڑھ رہی ہوگی. آج جس سے اناد کر رہی ہے نا کل اسی نبی کا وہ کلمہ پڑھے. اللہ اللہ, لوگوں نے مشورہ دیا ہندا اس بدعت کو نہ اچھالا, اس کام کو نئے چیز کو آگے نہ بڑھا. اگر آج ہم نے یہ کیا نا, مردہ اٹھا لیا, حضور کی والدہ کو نکال لیا, تو فلاں مقام پر جو ہمارے مردے دفن ہے نا, یہ مسلمان بالکل کو نکال کر اسی طرح کاٹ کاٹ کر ہمیں فدیہ دیں گے, خیال کرنا. ہندا خاموش ہو گئی. یہاں سے مسلمانوں کا لشکر 1000 پر مشتمل جب مدینہ شریف سے نکلا 3 میل کے فاصلے پر میدان عہد ہے جہاں پر مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کرنی تھی. اللہ اللہ, ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا مشاہدہ کیا. 17 ایسے بچے تھے جن کی عمر 12, 13, 14 سال کے قریب تھی, لیکن نبی علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے گھر سے نکلے تھے. نبی علیہ السلام نے کم سی بچوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ, تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم میدان کے اندر مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرو, اس لیے کہ یہاں پر تیر چلیں گے, تلوار چلیں گے, نیزے اور بھالے چلیں گے, گردنیں کاٹی جائیں گی, لو روحان کیا جائے گا. اور تم بچے ہو, تم اتنی ہمت نہیں رکھ سکتے کہ تم یہ معاملہ دیکھو. ایک کم سن بچہ حضرت سعید جس کی عمر 14 برس ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا سعید کو گھر جا. اس کی حضور کرم فرمائیں
جب جوان ہو جانا پھر آنا، پھر میں مصطفیٰ تجھے لے کر جاؤں گا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب خندق کا موقع آیا یہی سعید نوجوان ہو گیا، جنگ لڑی، کئی کافروں کو واسطے جہنم کیا، میرے آقا علیہ السلام نے بلایا یہاں۔ حضرت سعید نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے سر پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، مولا سعید کی اولاد میں، نسل میں برکت عطا فرما۔ حضرت سعید کہتے ہیں مصطفیٰ کی دعاؤں کا یہ اثر تھا، میرے بھتیجوں کی تعداد 40، اللہ نے مجھے 20 بیٹے عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے حسین و جمیل حضرت امام ابو یوسف شاگرد حضرت سعید کی اولاد سے حضرت سعید واپس ہوئے۔ دوسرے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ 13 سال کی عمر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا رافع گھر جاؤ، عرض کیا کہا مجھے گھر جانے آپ گواہ رہنا کہ کئی کافروں کو مسئلے پر جہنم کروں گا، عمر تو بڑی کم ہے مگر جذبہ بڑا، اتنی طاقت نہیں مگر ایمان کامل۔ آقا آپ میری وجہ سے شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ ناز کریں گے، میری جماعت کا ننھا مجاہد کئی کافروں کی گردن اڑا سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، تیر اندازی آتی ہے، چلو۔ دوسرے کھڑے ہیں مثال، ان کی بھی عمر کم ہے اور ان کا نام حضرت سمرہ بن جندب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور آپ نے مجھے کہا کہ واپس جاؤ، اور رافع کو آپ نے کہا کہ ساتھ چلو۔ میرا کہنا یہ تیر انداز ہے، ایسی حضور پھر میں سے طاقت میں جاتا ہوں۔ اب دیکھو بھی بدر والا معاملہ تھا، وہی بدر والا معاملہ۔ آقا کشتی کروانے میں طاقت کے اندر زیادہ ہوں، نبی علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے تمہاری کشتی کروا لیتے ہیں، اگر طاقت کے اندر زیادہ ثابت ہو گئے تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب آپس میں لڑائی ہوئی حضرت مصعب کہنے لگے، حضرت سمرہ کہنے لگے اے میرے بھائی اللہ کے نبی نے آپ کو قبول کر لیا، تھوڑا سا نیچے ہو جائے تاکہ میری بگڑی بن جائے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لے جاؤ میری بگڑی بن جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت رافع نیچے بیٹھ گئے اور حضرت سمرہ اوپر بیٹھ گئے، عرض کی حضور اب تو قبول فرمائیں۔ میرا آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ یہ مسلمانوں کا قافلہ جب میدان عہد پہنچا اور اب لڑائی شروع ہونی تھی کہ مسلمان اپنی صفوں میں کھڑے تھے، کفار اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ ابو سفیان مزید ان کافروں کو برانگیختہ کرنے کے لیے ان سے یہ کہتا تھا دیکھو اس سب کے اندر ابو سفیان حضرت امیر حمزہ کھڑا ہے، اس سب کے اندر ملالی کھڑا ہے، اس سب کے اندر صحابہ کھڑے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے آبا اجداد کو مٹی میں ملایا ہے، جنہوں نے تمہارے خاندانوں کے چراغ گل کیے ہیں۔ آپ یہاں سے واپس نہ جائیں، اگر یہ واپس چلے گئے تو تم اپنی قبریں کھود کے رکھنا، اس لیے کہ یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج تمہارا اینڈ ہے، آج تمہارا اختتام ہے، آج تمہاری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ اور جب برانگیختہ کیا تو ان کافروں نے کہا ابو سفیان ہوش کر، ہم یہاں مرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آج مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں، آج ان کو مزہ چکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی اور وہاں پر آقا علیہ السلام نے 50 تیر انداز حلق کر دی، ایک چٹان کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہموا ظہورنا، تم اس چٹان پر کھڑے ہو جاؤ ہماری پشت میں، ہماری دیکھ ساتھ، اور خیال کرنا وَلَا تَبْرَحُوا مِن مَّكَانِكُمْ، خبردار کہ تم اپنی مکان سے نہ ہٹنا، جہاں
اس چٹان سے بالکل کہیں نہیں جانا. وَإِذَا رَأَيْتُمُونَا اگر تم ہمیں دیکھو نقتلو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں. پھر کیا فرمایا فلا تم سے ہونا مدد کے لیے اس چٹان سے نیچے نہ آنا. اس چٹان سے نیچے نہ آنا. ہم قتل بھی ہو رہے ہوں نیچے نہ آنا. اور وَإِنْ غَنِمْنَا اگر ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہوں وَلَا تُشْرِكُونَا مال غنیمت جمع کرنے میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا. اِهْمُوا ظُهُورَنَا تم وہیں کھڑے رہنا جہاں کھڑے رہنے کا ہم نے کہا. یہی سبب بنا تھا اس جنگ میں ناکام ہونے کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کھڑے رہنا اور 40 صحابہ وہاں سے اتر آئے تھے. یہ سبب بنا تھا. وہ آگے میں عرض کروں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں جب سب بن گئی 1000 کی تعداد مسلمانوں کی سب پر سب کڑی ہو گئی. این وقت لڑائی کے وقت عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو لے کر واپس روانہ ہو گیا. این جنگ کے موقع پر چلا گیا اور کہا کہ ہم یہ لڑائی نہیں لڑتے. تم یہ خالی ہار جیت کے لیے لڑ رہے ہو. اس میں کوئی تمہارا مفاد نہیں. ہم تمہارے ساتھ لڑائیاں شامل نہیں. یہ کہہ کر چلا گیا اور باقی 700 مسلمان رہ گئے. 700 مسلمان. لیکن ایک کے بھی قدم میں لرزش نہیں آئی. ایک بھی گھبرایا نہیں کہ پہلے تعداد کم تھی اب 700 وہاں پر 3000 کا لشکر ہے. یہاں پر اونٹ نہیں وہاں پر اونٹ. یہاں پر اشیاء نہیں وہاں پر اشیاء. یہاں پر ساز و سامان نہیں وہاں پر ساز و سامان ہے. نہیں کہا کچھ بھی نہ ہو کمری والا تو ہمارے ساتھ ہے. اب جنگ شروع نہیں ہوئی کہ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش یہ دونوں الگ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جحش نے حضرت عبدالرحمن بن سعد بن ابی وقاص سے کہا اے سعد ذرا سائڈ پر آ جاؤ. ہر عبادت کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے. ہر عبادت سے پہلے بھی دعا کی جاتی ہے. آج جنگ کا میدان ہے. جنگ سے پہلے دعا کرنی ہے. اللہ دعا کو قبول فرمائے گا. حضرت سعد بن وقاص نے دعا کی. کہا میں دعا کروں گا. اے عبداللہ تم میری دعا پر آمین کہنا. سعد نے دعا کی. مالا آج کا دن ایسا نکھر ہے کہ جب جنگ کا آغاز ہو میرے سامنے رسول اللہ کا دشمن ہو. رسول اللہ سے دشمنی رکھنے والا وہ تلوار اس پر ڈالے میں تلوار اس پر ڈالوں. میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے. میں زخمی کروں وہ مجھ کو زخمی کرے. اور پھر اس کو زمین پر پچھاڑ دو. سینے پر بیٹھ جاؤ. سینہ چیر کے رکھ دو. مالے غنیمت وصول کر کے آقا کے قدموں میں قربان کر دو. میرے مولا آج میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول فرما. حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمین. حضرت عبداللہ نے دعا کی مولا آج کا دن ایسا نکھار دے ایسا سجا دے جب جنگ کا آغاز ہو دشمن سے مقابلہ ہو. میرے مدے مقابل بڑا پہلوان بڑا جنگجو بڑا تیر انداز سلجھا ہوا نوجوان آ جائے. اس کے ہاتھ میں تلوار ہو میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہو. وہ مجھے زخمی کرے میں اسے زخمی کروں. وہ زیادہ وار مجھ پر کرے مجھے شہید کر دے. شہید کرنے کے بعد میرے کان کاٹ دے میرا ناک کاٹ دے میرے ہونٹ کاٹ دے میری آنکھیں نکال دے میرے بازو کاٹ دے. ہاتھ کی ایک ایک انگلیاں نکال دے. میرے پیروں کو کاٹ کر کیما بنا دے. حضرت سعد بن وقاص کہنے لگے آمین. آمین کہنے کے بعد سعد کہنے لگے اے عبداللہ یہ کیسی دعا کی. حضرت عبداللہ کہنے لگے اے میرے بھائی میں نے اس لیے دعا کی قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کٹے ہوئے آداب کے ساتھ پیش ہوں گا. اللہ فرمائے گا اے
مولا تیرے وہی رسول کا اور تیرے رسول کے لیے آیا. اور پھر رب بھی فرما دے عبداللہ تو نے سچ کہا ہے. یہ دعائیں ہوئی. دعا کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوا نبی علیہ السلام کے پاس یہی سعد ابن وقاص بیٹھے ہیں. بڑے تیر انداز تھے. ایک ایک تیر کا نشانہ لگاتے. جس پر نشانہ لگاتے اس کے ماتھے پر لگتی یا اس کے سینے پر لگتی یا اس کے پیٹ پر لگتی فوراً واسطے کا جاننا ہو جاتا. میرا آقا دیکھ رہے ہیں میرے آقا. سعد بن وقاص تیروں کی برسات کر رہے ہیں. تیر پہ تیر کہہ رہے خالد تھا جو کفار پر ٹوٹ رہا تھا. تیر پہ تیر میرے آقا کے پاس جو تیر تھے میرے آقا وہ بھی ساتھ بجنے لگے. ساتھ مارو. میرے آقا کے پاس جو تیر تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اور ساتھ تیر اٹھاتے دعا کرتے مولا تیر پھینک رہا ہوں مگر اس کو اتنی طاقت دے دے کہ تیرے محبوب کے دشمن کی سینے کو چیر کے رکھ دے اور بتا دے کہ مصطفیٰ پر مٹنے والے صحابہ اب بھی موجود ہیں. میرے آقا نے اپنے تیر بھی دے دیے. سعد نے سارے چلا لیے. جو سپاہی گزرتا میرے آقا اس سے بھی تیر لے لیتے. سعد کو دیتے. چلا سعد وہ بھی چلا لیتا. حضرت سعد بن وقاص نے 1000 تیر چلائے. 1000 تھی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایہا سعدم فناکا علیبانی سزان سن لے شاید کرنا مصبر اپنے ماں باپ کو قربان کرتی ہے. میں مصطفیٰ تجھ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتا. حضرت مولا علی سے پوچھا علی بتاؤ تمہارے نصیب عزت والا کون ہے؟ کہا سعد بن وقاص ہے. اس لیے کہ ہم تو اپنے ماں باپ نبی پر قربان کرتے ہیں. میرا نبی ہے جو کہتا ہے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جانا. اللہ اللہ. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار اٹھائی. زباں پر تیر چلے سینے پہ جلاد رہے. زباں پر تیر چلے سینے پہ جلاد رہے. لبے تیرا ذکر رہے اور دل میں تیری یاد رہے. کیا صحابہ تھے. میرے آقا نے تلوار اٹھائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا من یأخذ هذا السیف حقی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مصطفیٰ کی تلوار کا حق ادا کرے گا. جس طرح حق تلوار چلانے کا اس طرح چلائے گا. صحابہ کا دیوارگاہ میں عرض کرنے لگے ما حقہ یا رسول اللہ. اس کا حق کیا ہے. اس کا حق کیا ہے پتہ یہ چلا. تم تو یہ کہتے ہو کہ تم پر نبی کا حق نہیں. ارے نبی کی تلوار جس پر آ جائے تلوار کا بھی حق ادا ہوتا ہے. تو تم پر جو نبی کی رحمت ہے نبی کا بھی حق ہے. اس کی حضور کیا حق ہے. فرمایا اس کا حق یہ ہے اس سے دشمنوں کو اتنا مارنا ہے اتنا مارنا ہے اتنا مارنا ہے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. تلوار بولو. صحابہ کرام کا مجمع حضرت صدیق اکبر حضرت مولا علی حضرت سعد بن وقاص حضرت مصعب بن عمیر حضرت عبداللہ بن جحش 700 صحابہ کے بیچ میں سے حضرت ابو دجانہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
میرے آقا علیہ السلام نے تلوار دی. جب تلوار دی حضرت دجانہ فخریہ انداز میں میدان میں آئے. کیوں ناز نہ کرے؟ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے میں حضور. سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے میں حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم کہیں گے کہ تاجدار ہیں. ناز کیوں نہ کرتا؟ تلوار اٹھائے بڑے ناز سے میدان میں. ویسے بھی لوگ جانتے تھے آج ابو دجانہ نے کفن باندھ لیا ہے. نبی علیہ السلام نے ابو دجانہ کو دیکھا بڑے فخریہ انداز کے ساتھ، ناز کے ساتھ، ارمان کے ساتھ، انداز کے ساتھ میدان احد کے اندر دشمنوں پر ٹوٹ پڑا. میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو کہا، مولا علی کو کہا، اے شہیدوں دیکھو ابو دجانہ کو دیکھو بڑے انداز کے اندر میدان کے اندر. ویسے تو رب کو ناپسند، ویسے رب متکبر کو پسند نہیں کرتا، ویسے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، لیکن رب فرماتا ہے ویسے پسند نہیں کرتا. لیکن آج حضرت ابو دجانہ کے انداز کو اللہ پسند فرما رہا ہے، پسند کر رہا ہے. لڑتے لڑتے تلوار کے سامنے ہند آ گئی. جب ہند آئی نا، ایک بار کی ضرورت تھی کہ ہند کی گردن اتار دیتے. ابو دجانہ نے چھوڑ دی. لوگوں نے پوچھا ابو دجانہ کیوں چھوڑا؟ ہند دشمن رسول اس کو کاٹ کے رکھتا تھا، اس کی جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دیتا، کیوں چھوڑ دیا؟ ابو دجانہ نے کہا یہ تلوار کا حق نہیں ہے. کہا سنا یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ یہ تلوار اگر عورت پر چلاتا تو لوگ یہ کہتے کہ تلوار سے عورتوں کو کاٹا ہے. اے رسول اللہ کی تلوار ہے، مکے کے بڑے بڑے کافروں کی گردن کاٹ کر بتا دوں گا کہ جو وعدہ ابو دجانہ نے مصطفیٰ کی گردن میں طے کر دیا تھا، بڑے کافروں کی گردنیں کاٹ کر اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا ہے. اس سے عورت کو نہیں مارنا، بڑے بڑے کافروں کو مارنا، اس لیے کہ رسول اللہ کی تلوار ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جنگ کا اعلان ہوا. مدینے کی گلیوں گلیوں کے اندر، چپے چپے کے اندر، خطے خطے کے اندر اعلان ہوا، آؤ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، آؤ تمہارا نبی صحابہ کو لے کر، اپنے شہیدوں کو لے کر میدان احد کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چل دیے. آج اللہ کی فتح و نصرت نازل ہونے والی ہے، اللہ کا کرم ہونے والا ہے. چلو میدان میں آؤ، اپنی جانوں کو قربان کرو. اسی اسنا میں ایک نوجوان کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ رسول اللہ نے جنگ کے لیے بلایا ہے. اور وہ نوجوان جس کی شادی کی آج پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ پیغام سنا، اپنے بستر سے اٹھے، چادر کاندھے پر کی، جیسے دروازہ کھولا جانے کے لیے زوجہ نے دامن پکڑا. کہاں جاتے ہو؟ کہاں محبوب بلا رہا
ابو سفیان اپنی سواری پر سوار پڑے نال انداز کے ساتھ یہ گمان
کے ساتھ کہا میرا چچا کہاں؟ کہا ندی پر قربان ہونے گیا. کہا میرا مامو کہاں؟ کہا مصطفیٰ پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گیا. کہا میرے قبیلے کے لوگ کہاں؟ کہا مول کھاتے ہوئے گیا. سارے قبیلے کے لوگ تو جنت کے راستے پر چل پڑے. اس حیرم نے دل میں تیار کر لیا، اے اس حیرم تو کتنا محروم، تو کتنا بدبخت، تو کتنا بدنصیب. سارے کو مصطفیٰ کے دیوانے، سارے مصطفیٰ پر جان قربان کرنے والے، سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار ہونے والے، تو کیوں یہاں پر رہ گیا؟ فوراً اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان احد کے اندر پہنچ گئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، ہاتھوں کے اندر کھجوریں. جملہ کہنے لگا یہاں کھجور اور وہاں حضور، یہاں کھجور وہاں حضور. کھجوروں سے پیٹ بھر سکتا ہے، مصطفیٰ کے دیدار سے دل بھر نہیں سکتا. ایک نسل دیکھی آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے، آقا یہ میدان میں کیا لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں. آقا میں دیکھ رہا ہوں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ایک ماما اپنے دادے کی گردن اڑاتا نظر آتا، ایک باپ اپنے بیٹے کو رونگتا نظر آتا. میرے آقا نے فرمایا دو جماعتیں ہیں. کہا یہ جماعت کون سی؟ آقا نے فرمایا جہنمی. فرمایا دوسری جماعت کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا جنتی. عرض کی آقا آپ کلمہ پڑھیں، مسلمان کریں اور ارشاد فرمائیں اگر میں ان ٹولے کے اندر چلا گیا، اگر میدان کے اندر چلا گیا، اگر جنتیوں کی جماعت کے اندر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی تلوار کا مظاہرہ کیا، جان کو قربان کر دیا، آقا مجھے بشارت عطا فرمائیں کیا اللہ کی جنت ملے گی؟ کیا گناہ معاف ہوں گے؟ آقا آپ سے پہلے دشمنی کی تھی، اب محبت ہو گئی، آقا آپ قبول فرمائیں گے؟ آقا قبول فرمائیں گے؟ میرا آقا نے کہا ہاں میں قبول کروں گا. گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ بھی پسند کرے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. آقا علیہ السلام سے اجازت ہوئی، تلوار اٹھائی اور جب میدان میں آیا مسلمانوں نے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا اس حیران. آج رشتے داری کا دن نہیں ہے، آج پاس کا دن نہیں ہے، آج لحاظ مرتبہ کا دن نہیں ہے. ابھی فیصلہ کر کہ تو دشمنوں کے لیے ہے یا دوستوں کے لیے ہے. اس حیران مصطفیٰ دے غلاموں
کے 4 بیٹے چاروں کے چاروں میدان عہد میں آقا پر قربان ہونے کے لیے آ گئے. حضرت عمر بن جموع کی ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا. لنگڑا کر چلا کرتے. آقا علیہ السلام نے جب کا اعلان کر دیا 4 کے 4 بیٹے آقا دی بارگاہ میں چڑھائے ہوئے آقا علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے میدان عہد میں اترے. حضرت عمر بن جموع نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے بچوں سے کہنے لگا، اے میرے بچوں، اے میری بیوی، مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں بھی اپنے آپ کو آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بیوی نے کہا، عمر خیال کر، لنگڑے لوگ نہیں لڑا کرتے، معصوم لوگوں کو جنگ میں نہ جانے کی اجازت ہے. بوڑھا بھی نہیں جائے کوئی مسئلہ نہیں، بچہ بھی نہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں بھی نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. شریعت نے اجازت دی. تو بیمار ہے لنگڑا، آنسو نکل رہے، بچے کے آنسو نکلے، ماں کے پاس جائے، شاگرد کے آنسو نکلے، استاد کے پاس جائے، مرید کے آنسو نکلے، پیر کے پاس جائے، صحابی کے آنسو نکلے، رسول کے پاس جائے. آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، فوراً لنگڑاتی اداؤں کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں آنے رونے لگے. عرض کی، آقا میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تو لڑائی کے قابل نہیں، تو جنگ میں جا کر کیا کرے گا؟ آقا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جنت کی زمین کو اپنے لنگڑی ٹانگ کے اندر روندتا رہوں، لنگڑی ٹانگ سے جنت کی زمین پر چلتا رہوں؟ آقا یہ لنگڑا پن کہیں جنت سے محروم نہ کر دے. آقا کرم فرمائیں، اجازت عطا فرمائیں. گھر میں دل نہیں لگتا، میدان بڑے جدید ہے، دھوپ بڑے شدت کی ہے، بڑے پانی نہ ہو، بڑے کھانا نہ ہو. آقا گھر میں سارے نظر مگر آپ کا دیدار نہیں، اور یہاں کچھ نہیں مگر آقا آپ کا دیدار ہے. آقا اجازت عطا فرمائیں. میرے آقا نے اجازت دی. لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میدان عہد کے اندر ایک ہاتھ میں تلوار لے کر زمین کو کریدتے ہوئے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو گئے. مسلمانوں کو للکارا، اے مسلمانوں میں جانتا ہوں کہ یہاں سے زندہ نہیں جاؤں گا اور جانے کی امید بھی نہیں، اس لیے کہ ارادہ کر کے آیا ہوں آقا پر جان کو قربان کر دوں گا. لنگڑی ٹانگ سے لگے رہے، کچھ کافروں کو زخمی کیا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کی. جب جام شہادت نوش کی اور صحابہ کرام کی لاشیں اٹھائے گئے، سب لاشوں کو 2 صحابی اٹھاتے ہیں. حضرت عمر کو 2 صحابہ نے اٹھایا، نہیں اٹھا. 3 نے اٹھایا، نہیں اٹھا. 4 اٹھانے لگے جسد کو، نہیں اٹھ رہا. 5 نے اٹھایا، 6 نے اٹھایا، 10 نے اٹھایا، 12 نے اٹھایا. سمجھ گئے ضرور کوئی بات ہے. یہ بات کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جس نے خدا کا بتایا ہے. آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی تھی، آقا بڑی بڑی لاشیں اٹھائیں، ہر لاش کو صحابی کے جسم کو 2 صحابہ نے اٹھایا، بڑی آسانی سے اٹھانے میں کامیاب. لیکن عمر بن جموع کو 2 نے اٹھایا، پھر 3 نے اٹھایا، پھر 5 نے اٹھایا، پھر
گئی، اگرچہ ٹانگ کا لگا، اگرچہ جنگ لڑنے کی طاقت نہیں، اگرچہ تلوار چلانے کا انداز نہیں، اگرچہ تیر پر مہارت نہیں، لیکن یہ گواہی تم نہیں دیتی ہوں کہ والہانہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ آقا اپنے گھر سے نکلا تھا، دہلیز سے باہر نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم لا تردنی فی اہلی، میرے آقا مولا میں تیرے محبوب پر قربان ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، لا تردنی، مولا واپس نہ لوٹانا، مولا واپس نہیں آنا چاہتا، مولا واپس نہ لوٹانا۔ آمین کہہ دی، دعا کی، میرے آقا نے فرمایا صحابہ چھوڑ دو، اس کی لاش کو ادھر نہ کرنا، ادھر مدینے کا راستہ ہے، اب یہ مدینے میں دفن نہیں ہوگا۔ اس نے دعا یہ کی تھی، مولا واپس نہیں آؤں گا، اب یہ واپس نہیں آئے گا، یہیں پر اسے دفن کر دو، قیامت کے دن تک جو جنگ احد کا واقعہ دیکھنے کے لیے میدان احد کے اندر آئیں گے، امیر حمزہ کو سلام کریں گے، میرے اس لگڑے جنتی کو سلام کریں گے۔ کون کون سے واقعے سنا؟ کون کون سے سنا؟ جنگ چل رہی ہے، وحشی انتظار میں ہے، لڑنے نہیں آیا، آزاد ہونے آیا تھا۔ آزاد کیسے ہوگا؟ امیر حمزہ حضور کی چچا تلوار تان کے کھڑا ہے، وحشی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا یہ کون ہے جس کو حضور دیکھ کر کہتے ہیں اسد اللہ و اسد رسول، یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ کون ہے؟ وحشی کہتا یہ نوجوان کون ہے؟ ارے جس طرف رخ کرتا ہے سارے کافر کی تر ہو جاتے ہیں، سمے چیر کر کہتا ہے یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہی تو امیر حمزہ، یہی تو امیر حمزہ۔ تیاری کی، تیر کا نشانہ بنا، آپ گانے روئی کی طرح کافروں کو واسطے جہنم کر بیٹھے۔ جیسے ہی جنگ کے اندر آپ کا کپڑا اوپر ہوا، واشی نے فوراً تیر مارا اور وہ تیر آپ کے سینے میں تیوس ہوا، نکل کے چلا گیا، آپ زمین پر ڈھیر ہوئے۔ افراتفری مچ گئی، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ واشی آیا، اپنی تیر نکالنے کے لیے آیا، مگر حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، حضرت آپ کا انتقال ہو گیا تھا، مگر چہرے سے اتنی دہشت تھی کہ کانپنے لگ گیا، اتنی دہشت کانپنے لگ گیا۔ تیر کو نکالا اور شاید پر ہوا، ہندا آئی، ہندا نے چاقو لے کر حضرت امیر حمزہ کے کانوں کو کاٹا، ناک کو کاٹا، منہ کو کاٹا، آنکھوں کو کاٹا، ابرو کاٹ دیے، ہاتھ کاٹے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکالا، چبانے لگی لیکن چبا نہیں سکتی تھی، تو اس سینے سے نکالے ہوئے کلیجے کی اور جو کان آنکھیں منہ نکالا تھا اس کو پھینکا نہیں تھا، بلکہ اس کے کڑے بنا کر ہاتھ میں پہنے تھے، اس کے لوگے بنا کر گلے میں ڈالے تھے، اس کی بالیاں بنا کر اپنے کانوں میں ڈالی تھی، نتھ بنا کر اپنے ناک میں لٹکائی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے، میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، اور وہاں پر جب صحابہ نے دیکھا کہ امیر حمزہ کو شہید کیا گیا ہے، اور بھی صحابہ جوش میں آ کر کفار پر ٹوٹ پڑے اور کفار بھاگنے لگے، اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے، یہاں مصروف ہوئے، اور وہاں جو چٹان پر 50 صحابہ تھے
ولیمہ جمع کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، ختم ہو گئی۔ تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے عبداللہ بن زبیر انہوں نے فرمایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک ڈانس نہیں اترنا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ چل رہی ہے اس دوران جب تک میں نہ کہوں تمہیں چٹان سے نہیں اترنا، لیکن اب تو فتح ہو گئی، اب تو کامیابی ہو گئی، اب کیا فائدہ کرنے کا، اب تو ہم کامیاب ہو گئے، لہٰذا اب ہمیں اتر جانا چاہیے۔ 40 تیر انداز اتر گئے، 10 رہ گئے۔ یہی وہ غلطی تھی، یہی وہ غفلت تھی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب اللہ نے منع کیا تھا تمہیں کہ تم وہیں پر ہو تو تم چٹان سے کیوں اترے؟ وَآسَانی تم نے نافرمانی کی، پھر اللہ فرماتا ہے وَعَفَا عَنْکُمْ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ ایمان والوں پر تو فضل فرماتا ہے، وہ بات الگ ہے۔ جو 10 صحابہ رہ گئے تھے، خالد بن ولید نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اکرمہ نے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے تیر تلوار لیے سپاہیوں کو لیا، چٹان پر پہنچے 10 صحابہ کو شہید کر دیا، اور جو 40 نیچے اترے ان کو بھی شہید کر دیا۔ 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہوئے۔ اور پھر میرے آقا کی بارگاہ کے اندر کفار مکہ نے یہ بشارت کی کہ سارے مکے کے کافر جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اگلا ہدف نبی علیہ السلام پر پتھراؤ کرنا، نبی علیہ السلام پر تلوار کی برسات کرنا، نبی علیہ السلام پر تیر و برچھیوں کی برسات کرنا۔ سارے کافر جمع ہو گئے، پتھروں کی برسات کرنے لگے، تیر برسانے لگے، تلواریں مارنے لگے۔ آقا کی بارگاہ کے اندر صحابہ کے اطراف پڑے ہوئے، صحابہ کرام نے اپنے چہروں پر پتھر کھائے اور زبان سے جملہ کہتے رہے، آج ہمارا چہرہ آقا کے چہرے پر قربان، ہمارے ہاتھ آقا کے ہاتھوں پر قربان، ہماری آنکھیں آقا کی آنکھوں پر قربان، ہمارا منہ آقا کے منہ پر قربان، ہمارا جسم آقا کے جسم پر قربان۔ تلوار آتی، صحابہ اپنے ہاتھ کے اندر تلوار کو روک کر تلوار ہاتھ سے نکال کر نیچے رکھ دیتے، تلوار کا کوئی وار کرتا، وار کو برداشت کر کے دھکا دے کر کافر کو پیچھے کر دیتے، لیکن پتھروں کی برسات ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے خود پہنا تھا، وہ خود کے تو بندے آقا کے کانوں میں بے بس ہو گئے، پھر آپ کے زندان مبارک میں بے بس ہو گئے، 2 اوپر کے دان 2 نیچے کے دان شہید ہو گئے۔ شہید سے مراد بالکل نہیں نکلے، اوپر کی جلد نکل گئی، اوپر سے تھوڑا ٹکڑا نکل گیا، لیکن صحابہ کہنے لگے لوگوں کے منہ میں دانت نہ ہو تو عیب بن جاتا ہے، یہ آقا کے شان اور کمال کا فیض ہے کہ آقا کے دندان مبارک کا ٹکڑا ٹوٹ گیا، لوگوں کے دانت ٹوٹے تو عیب بن جاتا ہے، لیکن آقا کے دانت کے ٹکڑے ٹوٹے، آقا کے حسن نے اللہ نے برکت عطا فرمائی، آقا کا حسن بڑھ گیا۔ ہوا کیا؟ آقا کی دانتوں کے اندر لوہے کے خطبے بس ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عبید اللہ بن جراح آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی آقا ہاتھوں سے نہیں نکالیں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر اپنے دانتوں سے لوہے کے ٹکڑے نکالنے لگے۔ ہے کوئی ایسی محبت کرنے والا؟ ہاتھ سے نکالوں گلا، میرے آقا کو تکلیف ہوئی، دانتوں سے نکالنے لگے، لوگ روحان ہو گیا۔ حضرت عبید اللہ بن جراح